الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتوں کا ذریعہ ہے۔ آج دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جو مدنی چینل کے ذریعے براہ راست نشر کیا جا رہا ہے، اس میں آج کے بیان کا جو موضوع ہے، اس موضوع سے مناسبت رکھتے ہوئے درود پاک کی ایک فضیلت بیان کرتا ہوں، کیونکہ آج موضوع کچھ واقعات پر مبنی ہے، اس لیے مدنی چینل کے ناظرین کو بڑی توجہ اور دلچسپی کے ساتھ، چونکہ اس میں واقعات بھی ہیں اور انشاءاللہ عز و جل بہت پیارا پیغام بھی ملے گا اس میں، اور نیت مسلمان کی اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، لہذا جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے دوران طواف ایک عاشق رسول کو ہر قدم پر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، بھائی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کے بجائے صرف درود پاک پڑھے جانے میں کیا راز ہے؟ تو اس نے میرا نام پوچھا، پھر کہا میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے چلا، سفر کے دوران والد بزرگوار شدید بیمار ہو گئے، ہم ایک مقام پر ٹھہر گئے، علاج معالجہ کیا مگر قضائے الہی سے وہ وفات پا گئے۔ یکا یک ان کا چہرہ سیاہ اور آنکھیں ترچھی ہو گئیں اور پیٹ بھی پھول گیا۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا اور روتے ہوئے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے اپنے مرحوم والد کے چہرے پر چادر اڑا دی۔ اسی پریشانی کے عالم میں مجھے نیند نے آ گھیرا۔ میں نے خواب میں انتہائی صاف ستھرے لباس میں ملبوس ایک حسن و جمال کے پیکر معطر بزرگ کی زیارت کی۔ ایسا صاحب حسن و جمال میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا تھا اور ایسی خوشبو بھی میں نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ وہ میرے والد مرحوم کے قریب تشریف لے آئے، چادر ہٹائی اور اپنا نورانی ہاتھ ان کے چہرے پر پھیرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مرحوم کے چہرے کی سیاہی نور میں تبدیل ہو گئی، آنکھیں اور پیٹ بھی درست ہو گئے۔ جب وہ نورانی بزرگ واپس جانے کے لیے پلٹے تو میں ان کے دامن سے لپٹ گیا اور عرض کی، آپ کون ہیں جن کے سبب اللہ پاک نے میرے والد مرحوم پر اس ویرانے میں یہ احسان فرمایا کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں صاحب قرآن محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ تمہارے والد گناہگار تو تھے لیکن مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجتے تھے۔ جب یہ اس تکلیف میں مبتلا ہوئے تو مجھ سے فریاد کی تھی، اور بے شک جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے میں اس کی فریاد رسی کرتا ہوں۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا کہ حقیقت میں بھی میرے والد مرحوم کے چہرے پر نور پھیلا ہوا تھا اور پیٹ بھی اپنی اصلی حالت پر آ چکا تھا۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین جو آج دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں مدنی چینل کے ذریعے شریک ہیں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں ارشاد فرمایا، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، خانہ کعبہ کی عظمت و شان کا یہ بیان چل رہا ہے، اس آیت میں اس کا تذکرہ آگے بیان ہو رہا ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، خانہ کعبہ کی عظمت و شان کا بیان چل رہا ہے۔ عشاق جب حج کے لیے چلتے ہیں تو کعبے کی زیارت کی طلب لے کے چلتے ہیں، عشاق جب حج کے لیے چلتے ہیں تو حرم پاک کی فضاؤں کی برکتیں لینے کی نیت سے چلتے ہیں، عشاق جب حج کے لیے چلتے ہیں تو مقدس مقامات کی زیارت کے لیے بھی چلتے ہیں، عشاق جب حج کے لیے چلتے ہیں تو مقدس مقامات کی برکتیں لینے کے لیے بھی چلتے ہیں، عشاق جب حج کے لیے چلتے ہیں تو اللہ کی پاک نشانیوں کی زیارت کرنے کے لیے بھی چلتے ہیں، اور جیسے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی تو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے کی نیت سے بھی چلتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، خانہ کعبہ کی عظمت و شان کا بیان چل رہا ہے۔ اسی ضمن میں فرمایا کہ خانہ کعبہ میں بہت سی فضیلتیں اور نشانیاں ہیں جو اس کی عزت و حرمت اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے بعض یہ ہیں کہ پرندے کعبہ شریف کے اوپر نہیں بیٹھتے اور اس کے اوپر سے پرواز نہیں کرتے، بلکہ پرواز کرتے ہوئے آتے ہیں تو ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں، اور جو پرندے بیمار ہو جاتے ہیں وہ اپنا علاج یہی کرتے ہیں کہ ہوائے کعبہ میں ہو کر گزر جائیں، اسی سے انہیں شفا ہوتی ہے۔ اور وحشی جانور ایک دوسرے کو حرم کی حدود میں ایذا نہیں دیتے، حتیٰ کہ اس سرزمین میں کتے ہرن کا شکار کے لیے نہیں دوڑتے اور وہاں شکار نہیں کرتے، نیز لوگوں کے دل کعبہ معظمہ کی طرف کھنچتے ہیں اور اسی کی طرف نظر کرنے سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور شب جمعہ کو ارواح اولیاء اس کے ارد گرد حاضر ہوتی ہیں، اور جو کوئی اس کی بے حرمتی و بے ادبی کا ارادہ کرتا ہے برباد ہو جاتا ہے۔ انہی آیات میں سے مقام ابراہیم وغیرہ وہ چیزیں ہیں جن کا آیت میں بیان فرمایا گیا۔ مقام ابراہیم، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ شریف کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے۔ یہ پتھر خانہ کعبہ کی دیواروں کی اونچائی کے مطابق خود بخود اونچا ہوتا جاتا تھا۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کے نشان تھے جو طویل زمانہ گزرنے اور بکثرت ہاتھوں سے مس ہونے کے باوجود ابھی تک کچھ باقی ہیں۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ جس پتھر سے پیغمبر کے قدم چھو جائیں وہ متبرک اور شاعر اللہ اور آیت اللہ یعنی اللہ کی نشانی بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ظاہر ہے یہ دونوں پہاڑ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم پڑ جانے سے شاعر اللہ بن گئے، اللہ کی نشانیاں بن گئے۔ تو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ،
جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ تو یہ دل کے تقوی سے ہے، یہ دل کا تقوی، دل کی پرہیزگاری، اللہ تبارک و تعالی کا خوف، یہ جسے نصیب ہو، یہ وہ فضیلت بیان کی جا رہی ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کے ساتھ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے۔ تو یہاں عشاق جب حج کے لیے چلتے ہیں تو عاشق جب حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں مکہ پاک میں، مدینہ پاک میں، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم، اللہ کی نشانیوں کی زیارت، اللہ کی نشانیوں کا ادب احترام، اس کی بھی نیت لے کے چلتے ہیں، اور قدم قدم پر یہاں تو جو ہے وہ ادب و احترام اور جو ہے وہ احساس کے مقامات ہیں، احساس کرنا ہوگا، خیال کرنا ہوگا، قدم قدم پر احتیاط کرنی ہوگی۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن یہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، یعنی حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، یہاں بتا رہے کہ یہ سر رکھ کے چلنے کی جگہ ہے، لسانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے، یعنی یہ ادب کی جگہ ہے مکہ پاک مدینہ پاک۔ اور یہ عشاق جب حج کے لیے چلتے ہیں تو ان کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے، ان کے جذبات کیا ہوتے ہیں، یہ کچھ آج ہم یہاں پر اس ضمن میں ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ کے ساتھ اس کی تفسیر میں بیان کیا گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ اس آیت میں حج کی فرضیت کا بیان ہے، اور اس کے ساتھ استطاعت شرط ہے۔ اب یہاں ایک بڑی اہم بات اس آیت میں بیان کر دی گئی کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کیونکہ آج کل عشاق کی جو حج کی جو ہے وہ روانگی کے دن تھے، کئیوں کے جو ہے وہ قرآن اندازی میں نام نکل آئے تھے، کئیوں کی تیاری تھی، سوچ تھی، ذہن تھا، تو مطلب یہ کئیوں کے پروگرام بنے ہوئے تھے، لیکن کہ بس اس سال جو ہے وہ اب تک کی صورت کے مطابق جو ہے وہ ہماری یہاں سے روانگی کا کوئی صورت کوئی چانس بن نہیں رہا، نظر نہیں آ رہا۔ اللہ غنی۔ تو یہاں فرمایا کہ اس آیت میں حج کی فرضیت کا بیان اور اس کے ساتھ استطاعت شرط ہے۔ حدیث پاک میں اس کی تفسیر زاد راہ اور سواری سے فرمائی ہے۔ حج فرض ہونے کے لیے کچھ شرائط بیان کیے گئے ہیں، اس کی تفصیل جو ہے وہ بہار شریعت میں جو بیان کی گئی ہے اس سے پڑھی جا سکتی ہے، مگر یہاں پر یہ چیز واضح ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، تو اس میں سواری بھی ہے، زاد راہ بھی ہے، اور جو ہے وہ راستے کا امن بھی ضروری ہے کہ اس کے بغیر حج کی ادائیگی لازم نہیں ہوتی۔ ومن کفر، اور جو منکر ہوا، ارشاد فرمایا کہ حج کی فرضیت بیان کر دی گئی، اب جو اس کا منکر ہو تو اللہ پاک اس سے بلکہ سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ اللہ پاک کی ناراضی اس آیت میں واضح کر دی گئی کہ یہ مسئلہ بھی بتاتا ہے کہ فرض قطعی کا منکر کافر ہو جاتا ہے، لہذا حج کی فرضیت اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس کی اہمیت کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور تمنا رکھنی چاہیے کہ مالک ہمیں بھی حج کا شرف عطا فرما، ہمیں بھی حج کا سفر عطا فرما۔ ابھی انشاءاللہ ہمارے چونکہ 10 بجے اذان کا وقت ہوتا ہے، کرونا وائرس اور دیگر وباؤں بلاؤں سے حفاظت کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ اب اذان کے بعد میں انشاءاللہ کچھ عشاق کا تذکرہ کروں گا جن کے حج کے سفر کا، کہ اللہ ہمارا بھی ذوق اور شوق بڑھائے اور ہمیں بھی حج کا سفر بھی نصیب ہو، اور ایسا سفر نصیب ہو کہ جیسا عشاق کا سفر ہوتا ہے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل اذان ہوگی، کیونکہ اذان سے بلائیں ٹلتی ہیں، اذان وباؤں کی دوری کے لیے بھی دی جاتی ہے، بہت سارے اس کے فضائل اور فوائد ہیں۔ آئیے ابھی انشاءاللہ عز و جل کرونا وائرس سے حفاظت اور بلاؤں سے حفاظت کے لیے اذان دیتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرونا وائرس اور دیگر بلاؤں کا خاتمہ کرتے، دنیا بھر سے کرونا وائرس کا ختم کر دے، ہمیں بلاؤں سے بچا، وباؤں سے بچا، آفتوں سے بچا، آزمائشوں سے بچا، دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما، خیر و عافیت عطا فرما۔ فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین جو مختلف مقامات پر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں مدنی چینل کے ذریعے شریک ہیں، عاشقان رسول حج کے لیے جب چلتے ہیں، ان کے واقعات مختلف کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ آج چونکہ ہمارے ہاں دوسری شب ہے ذوالحجۃ الحرام کی، اور جو پچھلے سال حج سے مشرف ہوئے یا اس سے پچھلے سال حج کے سفر پر تھے، تو ان دنوں کو یاد کئی لوگ کر رہے ہوں گے کہ ان دنوں میں ایک رونق ہوتی ہے حرم شریف میں، مکہ پاک میں، مدینہ پاک میں، اور خوش نصیب حاجیوں کے قافلے جا رہے ہوتے ہیں، کچھ پہنچ چکے ہوتے ہیں، کچھ کی آخری فلائٹوں میں جن کی سیٹ ہوتی ہے وہ تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عشاق کا حج آج اس ضمن میں آپ کو راکب دوش مصطفیٰ، برادر شہید کربلا، جگر گوشائے فاطمۃ الزہرا، دل بند مرتضیٰ، سید الاسخیاء، سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سفر حج کا کچھ تذکرہ سناتا ہوں۔ بڑی توجہ کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین سماعت کیجئے کہ راکب دوش مصطفیٰ سید الاسخیاء امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا، میں بہت شرمندہ ہوں، اللہ پاک سے کس طرح ملاقات کروں گا۔ افسوس اس کے پاک گھر یعنی کعبہ مشرفہ تک کبھی پیدل چل کر نہیں آیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 مرتبہ 20 ٹائمز مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما حج کے لیے پیدل آئے، یعنی اپنے دل میں ایک محبت اور شوق اور یہ احساس، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں میں بہت شرمندہ ہوں، افسوس میں کبھی کعبہ مشرفہ تک پیدل چل کر نہیں گیا۔ پھر 20 سال حج کے لیے پیدل جاتے رہے،
منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے خانہ کعبہ شریف کا طواف کیا، پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کی، پھر اپنا رخسار مبارک ثم وضع خدہ علی المقام، پھر اپنا رخسار مبارک مقام ابراہیم پر رکھا۔ راوی کہتے فجعل یبکی، پھر زاروں کی تار رونے لگے، ویقول، اور کہا ابعیدک ببابک خوید امک ببابک، اے رب قدیر تیرا حقیر بندہ، ابعیدک تیرا حقیر بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے، سائلک ببابک تیرا بھکاری تیرے دروازے پر حاضر ہے، مسکینک ببابک تیرا مسکین بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے۔ انہی الفاظ کو بار بار دہراتے رہے اور روتے رہے، ابعیدک ببابک خویدمک ببابک سائلک ببابک مسکینک ببابک، مولا تیرا حقیر بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا بھکاری تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا مسکین بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے۔ اور پھر زاروں کی تار مقام ابراہیم پر روتے رہے۔ راوی کہتے ثم انصرف رضی اللہ عنہ فمر بمساکین، اس کے بعد اب مسجد الحرام سے باہر تشریف لائے تو کچھ مسکینوں کے پاس سے گزرے جو بیٹھے صدقے کی روٹیوں کے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ آپ نے ان مسکینوں کو سلام کیا، فدعوه الى الطعام، جواب سلام کے بعد انہوں نے کھانے کی دعوت دی۔ فجلس معهم، یہ شہزادی کونین کے شہزادے ہیں، یہ راکب دوش مصطفیٰ سید الاسقیاء امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سواری کرتے رہے ہیں، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر کھیلتے رہے ہیں۔ وہ راکب دوش مصطفیٰ سید الاسقیاء امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عاجزی انکساری کا عالم دیکھے۔ پھر مسکینوں کے پاس سے گزرے، وہ مسکین صدقے کی روٹیاں کھا رہے تھے، پھر آپ کو انہوں نے دعوت دی، فجلس معهم، پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے، وقال لولا انہ صدقۃ، کہ اگر یہ صدقہ نہ ہوتا تو میں تمہارے ساتھ کھانے میں شرکت کرتا، مگر ہم آل رسول کے لیے صدقہ حرام ہے۔ ثم قال قوموا بنا الی منزلی، پھر آپ ان سے اٹھے، ان سے فرمایا کہ اٹھو میرے ساتھ میرے گھر پر چلو۔ آپ اٹھے، ان کو ساتھ لیا، گھر پر تشریف لے گئے، اور آپ جب اپنے جہاں رہائش تھی وہاں پہنچے، سب کو عمدہ کھانا کھلایا، عمدہ کپڑے پہنائے، پھر رخصت ہوتے وقت سب کو درہم بھی عطا فرمائے۔ یہ شہزادی کونین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ شاکرہ قاریہ رقیہ منورہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حج کے سفر کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ ان کی سخاوت، ان کی عاجزی و انکساری، ان کا خوف خدا، ان کا عشق رسول، ان چیزوں کو آپ اس واقعہ سے محسوس کریں کہ سید الاسقیاء امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال پیدل حج کے لیے آتے رہے، کس احساس کے ساتھ، میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں اپنے اللہ سے ملاقات کیسے کروں گا کہ میں اس کے پاک گھر تک کبھی پیدل چل کر نہیں آیا۔ مکہ پاک اور مدینہ پاک کا سفر آپ محسوس کریں، عرب کی گرمی، صحرا کی گرمی، سفر کی صعوبتیں، مشقتیں، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی کے سبب اپنے رب عز و جل کے گھر کی طرف پیدل چلتے تھے۔ اور پھر مقام ابراہیم پر جب وہ طواف کے بعد، جب وہ واجب الطواف نفل ادا کر کے طواف کے، پھر مقام ابراہیم پہ جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ اپنا رخسار مبارک رکھا تھا، اور رخسار مبارک رکھ کر جو رو کر آپ نے مناجات پڑھی تھی۔ مزید چل کے ناظرین، جب یہ بیان کے لیے واقعہ ہم نکال رہے تھے تو عربی کے الفاظ میں نے اپنے اسلامی بھائی سے کہا کہ یہ مجھے ملے، میں ان الفاظ کو پڑھوں۔ میں جتنی بار ان الفاظ کو پڑھتا ہوں مجھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے، پھر اس کے ساتھ مجھے ان کی انکساری یاد آتی ہے۔ کیا یہ خوبصورت الفاظ ہیں، کیا یہ خوبصورت مناجات کے الفاظ ہیں۔
عبیدک ببابک، بولا تیرا بندہ، بلکہ تیرا عاجز بندہ، حقیر بندہ، عبیدک ببابک، خویدمک ببابک، تیرے دروازے پر حاضر ہے، سائلک ببابک، سوالی تیرے دروازے پر حاضر ہے، مسکینک ببابک، مسکین بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے۔ روتے روتے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کی بارگاہ میں یوں مناجات کر رہے ہیں۔ یہ میرے پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اس شاخ کا حج ایسا ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے اپنے رب عز و جل کی یاد میں آنسو بہتے ہیں، یہ اپنے رب عز و جل کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب عز و جل کی یاد میں روتے ہیں، ان کی ساری عاجزی۔ پھر جب وہ بعض کی کیفیات یہ بیان کی جاتی ہیں کہ جب یہ لبیک پڑھتے تو ڈرتے تھے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ کتابوں میں ملتا ہے، جب احرام پہنا، حج کی نیت کی، احرام پہنا تو لبیک نہ پڑھ سکے، پوچھا گیا حضور لبیک نہیں پڑھیں گے؟ فرمایا ڈر لگتا ہے کہ میں لبیک کہوں اور آگے سے لا لبیک کی آواز نہ آ جائے۔ لیکن جب انہوں نے پڑھا تو غش کھا کے سواری سے نیچے گر گئے۔ جب لبیک پڑھتے تھے تو اس طرح حالت آپ کی جو ہے وہ رکت والی ہو جاتی، غش طاری ہو جاتا۔ یہ اس قدر نیک، پرہیزگار، متقی ہونے کے باوجود ڈرتے، عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے مولا کی طرف چلتے، رب عز و جل کی طرف چلتے، اور جب وہ خانہ کعبہ کی طرف چلتے، حج کے لیے چلتے، اپنے مولا کی یاد کی طرف چلتے، اور ان کی عاجزی انکساری کا یہ عالم ہوتا تھا۔ پھر پہنچ کر ڈرتے کہ پتہ نہیں میری حاضری مقبول ہوئی یا نہیں، پتہ نہیں میں منظور ہوا کہ نہیں، پتہ نہیں میں یہاں پر قبول کر لیا گیا کہ نہیں۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کعبہ مشرفہ کے پاس ایک جوان کو دیکھا جو مسلسل نماز پڑھے جا رہا تھا اور رکنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ موقع ملنے پر آپ نے اس سے فرمایا کیا بات ہے کہ واپس جانے کی بجائے مسلسل نمازیں پڑھے جا رہے ہو؟ کہنے لگا اپنی مرضی سے کیسے جاؤں، رخصت کی اجازت کا انتظار ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ اس جوان کے اوپر ایک رکا گرا، اس میں لکھا تھا یہ خدائے عزیز و غفار کی جانب سے اس کے شکر گزار اور مخلص بندے کے لیے ہے، واپس جا تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں۔ یہ کیفیات تھی ان کی۔ دعا قبول ہو یا نہ ہو، مانگنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے پروردگار عز و جل کو پکارتے رہنا بھی بہت بڑی سعادت ہے اور حقیقت میں بہت بڑی عبادت بھی ہے۔ اس ضمن میں ایک مزید حکایت ملاحظہ ہو، ایک ضعیف العمر بزرگ ایک نوجوان کے ساتھ حج کرنے گئے، جو ہی احرام باندھ کر لبیک یعنی میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں یہ کہا، غیب سے آواز آئی لا لبیک، یعنی تیری حاضری قبول نہیں۔ نوجوان نے حاجی سے جب یہ بات سنی تو اس نوجوان حاجی نے اس ضعیف حاجی سے کہا کہ آپ نے یہ جواب سنا نہیں ہے؟ جواب دیتے ہوئے بوڑھے حاجی نے فرمایا جی ہاں، میں تو 70 سال سے یہی لا لبیک کی آواز سن رہا ہوں، میں ہر بار عرض کرتا ہوں لبیک اور جواب آتا ہے لا لبیک۔ نوجوان نے کہا پھر آپ کیوں آتے ہیں، سفر کی تکلیفیں کیوں اٹھاتے ہیں، خود کو کیوں تھکاتے ہیں؟ بوڑھے حاجی رو کر کہنے لگے پھر میں کس کے دروازے پر جاؤں، اگر یہاں نہ آؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نوجوان نے کہا 70 سال سے آپ یہی آواز سن رہے ہیں، کیوں سفر کرتے ہیں، کیوں مشقت اٹھاتے ہیں، کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں، کیوں خود کو تھکاتے ہیں؟ اور بوڑھے حاجی کہنے لگے کہ میں کس کے دروازے پر جاؤں، پھر مجھے خواہ رد کر دیا جائے یا قبول کیا جائے، میں نے تو بس یہی آنا ہے، اس در کے سوا میری کہیں پناہ نہیں۔ غیب سے آواز آئی جاؤ تمہاری ساری حاضریاں قبول ہو گئیں۔ وہ سنیں یا نہ سنیں، ان کی بہر حال خوشی، درد دل ہم تو کہے جائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین،
آپ نے ملاحظہ کیا ان عشاق کی کیفیت کو جو حج کے سفر پر ہیں اور ان کی کیفیات کیا ہیں؟ حج بھی کتنی پیاری عبادت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، کیونکہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا اللہ پاک اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا اس کے بعد؟ فرمایا اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرنا۔ عرض کیا گیا پھر کون سا؟ فرمایا حج مبرور کرنا۔ ایک روایت میں ہے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ فرمایا اسلام یہ ہے کہ تیرا دل جھک جائے اور مسلمان تیری زبان اور ہاتھوں سے محفوظ رہیں۔ اس نے عرض کیا کون سا اسلام افضل ہے؟ فرمایا ایمان۔ اس نے عرض کیا ایمان کیا ہے؟ فرمایا تو اللہ پاک اور اس کے ملائکہ یعنی فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور موت کے بعد اٹھنے پر یقین رکھے۔ اس نے عرض کیا کون سا ایمان افضل ہے؟ فرمایا ہجرت۔ اس نے عرض کیا ہجرت کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ تو برائی کو چھوڑ دے۔ اس نے عرض کیا کون سی ہجرت افضل ہے؟ فرمایا جہاد۔ اس نے عرض کیا جہاد کیا ہے؟ فرمایا جب کفار سے جنگ ہو تو ان سے قتال کرو۔ پھر اس نے عرض کیا کون سا جہاد افضل ہے؟ ارشاد فرمایا جس میں مجاہد کی ٹانگ کاٹ دی جائے اور خون بہا دیا جائے۔ پھر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہاں دو عمل ہیں جو دیگر اعمال سے افضل ہیں سوائے اس کے جو ان کی مثل عمل کرے، حج مبرور، مبرور عمرہ۔ حج مبرور کی فضیلت کتنی ہے کہ ایک روایت میں اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ یکے بعد دیگرے کرو، کیونکہ یہ دونوں اعمال فقر اور گناہوں کو ایسے دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے زنگ کو دور کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بیت الحرام کا قصد کرے یعنی ارادہ کرے پھر اپنی سواری پر سوار ہو تو اس کی سواری کے ہر قدم کے بدلے اللہ پاک اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا اور ایک گناہ مٹا دے گا اور اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا۔ پھر جب وہ بیت الحرام پہنچے اور اس کا طواف کرے اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرے، پھر حلق یا تقصیر کرائے تو اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ لہٰذا اب وہ اپنے اعمال کی ابتدا نئے سرے سے کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، تلبیہ پڑھنے کے فضائل، کعبۃ اللہ کی زیارت کے فضائل، وقوف عرفہ کے فضائل، تو منی اور جو ہے وہ مزدلفہ میں حاضری کے فضائل روایتوں میں بیان کیے گئے۔ حج کیا ہے؟ حج اللہ کے پیاروں کی یادیں بھی ہیں، حج اللہ کے پیارے نبیوں کی یادیں بھی ہیں، حج جو ہے وہ ایک ایثار کا درس بھی دیتا ہے، حج جو ہے وہ اللہ کی راہ میں مشقتیں جھیلنے کا بھی ایک ذہن ملتا ہے۔ اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں منی کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کی خدمت میں ایک انصاری اور ایک ثقفی صحابی حاضر ہوئے اور سلام عرض کرنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے سوال پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو میں تم دونوں کو بتا دوں کہ تم کیا سوال پوچھنے آئے ہو۔ اللہ اللہ، جنہوں نے منی کے سفر کیے ہیں اور منی کی وادی، منی کے خیمے، منی کی مسجدیں وہ یاد کریں۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی کی مسجد میں تھے اور جو دو صحابی سوال پوچھنے آئے تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں دونوں کو سوال نہ بتا دوں جو دو سوال تم پوچھنے آئے ہو، اور اگر چاہو تو میں رک جاؤں اور تم مجھ سے سوال کر لو۔ تو ان دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود ہی بتا دیں ہمارے سوال بھی کیا ہیں۔ تو ثقفی صحابی نے انصاری صحابی سے کہا تم سوال کرو، تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ارشاد فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا تم مجھ سے گھر سے بیت الحرام کی نیت سے نکلنے اور اس کے ثواب اور طواف کے بعد کی 2 رکعتوں اور ان کے ثواب اور صفا و مروہ کی سعی اور اس کے ثواب اور عرفہ میں وقوف اور اس کے ثواب اور رمی جمار اور اس کے ثواب اور اپنی قربانی اور عرفہ سے واپسی کے ثواب کے بارے میں سوال کرنے آئے ہو۔ یہ حج کا پورا انہوں نے اپنے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ان کے۔
اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سوال بتایا اور اس پر انہوں نے عرض کی اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں صرف یہی سوال کرنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب تو اپنے گھر سے بیت الحرام کا قصد کر کے نکلا تھا تو تیری اونٹنی کے ہر قدم کے بدلے تیرے لیے ایک نیکی لکھی گئی اور تیرا ایک گناہ مٹا دیا گیا، اور تیرا طواف کے بعد 2 رکعتیں ادا کرنا اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، اور تیرا صفا مروہ کی سعی کرنا 70 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، اور رہا تیرا عرفہ کی رات میں وقوف کرنا تو اللہ پاک اس رات میں آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول فرما کر ملائکہ کے سامنے تم پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ میرے بندے گرد آلود ہو کر ہر گھاٹی سے میری جنت کی امید رکھتے ہوئے میرے پاس آئے ہیں، اگر ان کے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے تو میں ضرور ان گناہوں کو مٹا دوں گا۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم اور جن کی تم نے سفارش کی سب مغفرت یافتہ ہو کر لوٹ جاؤ، اور تمہارا جمرات کی رمی کرنا تو تمہاری پھینکی ہوئی ہر کنکری ہلاکت خیز گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ کا کفارہ ہے، اور تمہاری قربانی اللہ پاک کے پاس تمہارے لیے ذخیرہ ہے، اور تمہارے سر کے بال منڈانے میں ہر بال کے عوض تمہارے لیے ایک نیکی ہے، اور اس کے عوض تمہارا ایک گناہ مٹایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر تم بیت اللہ کا طواف کرو تو تمہارا کوئی گناہ باقی نہ رہے گا، اور ایک فرشتہ آ کر اپنے ہاتھ تمہارے کندھوں پر رکھ کر کہے گا کہ نئے سرے سے عمل شروع کرو، نئے سرے سے عمل شروع کرو، کیونکہ تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اے مدنی چینل کے ناظرین، کیا خوب حج کا سفر بھی گناہوں کی معافی، نیکیوں میں برکت اور درجات کی بلندی اور اللہ پاک کی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں بار بار یہ حج نصیب فرمائے، بار بار رمی جمرات، طواف کعبہ، منا و عرفات و مزدلفہ کی حاضریاں نصیب فرمائے، اور کاش ہمیں ایسا سفر نصیب ہو کہ بس وہیں پر آخرت کا سفر نصیب ہو جائے، کیونکہ عشاق کے حج کا جب تذکرہ چلتا ہے تو پھر ان کی کیفیات بھی ہمارے سامنے آتی ہیں، ان کے مناظر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بزرگان دین کے حج کے واقعات جب پڑھتے ہیں، جب ان کی کیفیات کو پڑھتے ہیں، ان کی عاجزی انکساری کے واقعات کو پڑھتے تو اپنی حالت پر واقعی افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہمیں تو وہ نہ ذوق ملا، نہ شوق ملا، نہ وہ انکساری ملی، نہ وہ عاجزی ملی۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی نقل کرتے ہیں، ایک بزرگ سے سوال ہوا کہ آپ کبھی کعبہ مشرفہ کے اندر داخل ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے بطور انکساری فرمایا، کہاں بیت اللہ شریف اور کہاں میرے گندے قدم، میں تو اپنے قدموں کو بیت اللہ شریف کے طواف کے بھی قابل نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ تو میں ہی جانتا ہوں کہ یہ قدم کہاں کہاں اور کیسی کیسی جگہوں پر چلے پھرے ہیں۔ یہ ان بزرگ کی کیفیت ہمارے سامنے آئی نا، کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے، تو کعبے کے اندر کی بات تو کہتے ہیں یہ کہاں کعبہ اور کہاں میں تو طواف کعبہ کے بھی لائق نہیں اپنے آپ کو سمجھتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے یہ قدم کہاں کہاں چلے۔ امیر علیہ سنت شیخ طریقت اپنے کلام میں جا کر کہتے ہیں کہ ان کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا، ان کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا، عطار تیری جرت تو جائے گا مدینہ۔ حرم شریف کی محبت آج کے دور میں ہم نے بزرگان دین کی اسلاف کی یادگار اس ہستی امیر علیہ سنت میں جو دیکھی ہے، حرم کا ادب، کعبے کا ادب، جو وہ مدنی چینل کے ناظرین نے مدنی چینل کے ذریعے امیر علیہ سنت کے حج کے مناظر دیکھے ہوں گے، جن لوگوں نے وہاں امیر علیہ سنت کی زیارتیں کی ہیں، کسی کو مکہ پاک میں زیارت ملی ہے، کسی کو میدان عرفات میں ان کا ساتھ ملا ہے، کسی کو مینا میں ان کا ساتھ ملا ہے۔ آج کے دور میں کتابوں میں پڑھی ہوئی باتیں، کتابوں میں پڑھے ہوئے واقعات، ان کی یاد ہمیں
امیر علیہ سنت میں آج جھلک نظر آتی ہے، فیضان نظر آتا ہے وہ بزرگوں کا، کہ آج عشاق کا حج جب ہم بیان کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک ایسی ہستی ہیں، ایک ایسے عاشق رسول ہیں جن کو ہم دکھا کر یہ بتا سکتے کہ جو کتابوں میں واقعات لکھے ہیں یہ آج اسلاف کی یادگار شخصیت امیر علیہ سنت میں، یہ عشق دیکھو، یہ خوف خدا دیکھو، یہ حرم کا ادب دیکھو، ان کی جھکی نگاہیں دیکھو، ان کا طواف کعبہ کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہنے کا منظر دیکھو، ان کا میدان مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں انکساری کا عالم دیکھو، ان کی دعاؤں میں رکت کو دیکھو، ان کے کعبے کے طواف سے لے کر یا وقوف عرفہ مزدلفہ کی کیفیات کو دیکھو، عشاق کا حج دیکھو اور اپنے اندر اس عشق کی لذت کو پیدا کرو کہ جو جذبہ لے کر عشاق حج کے لیے جاتے ہیں، جو سوچ لے کر عشاق حج کے لیے جاتے ہیں، یہ عشاق کے حج کی کیفیت، یعنی ہر ایک کا سفر اپنا اپنا ہے، مگر عشاق کا جانا یہ اپنے انداز ہے، اپنی عقیدتیں ہیں، ان کو قدم قدم پر محبوب کی یادیں آتی ہیں، قدم قدم پر مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں کو لے کر، ان کی باتوں کو یاد کر کے، ان کے سفر حج کو یاد کر کے، ان کا مکہ پاک اور مدینہ پاک کی یادگاروں کو، ان میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یا وہ واقعات کو یاد کر کر کے، تو اس طرح ان کا حج کا سفر چل رہا ہوتا ہے، اس طرح ان کے جو ہے وہ حاضری کے انداز چل رہے ہوتے ہیں، اس طرح ان کو جو ہے وہ مکہ پاک سے، خانہ کعبہ سے، میدان عرفات و مزدلفہ سے، مینا اور عرفات سے اور مزدلفہ اور جو ہے وہ صفا مروہ سے، حجر اسود سے، میزاب سے، مستجاب سے، مستجار سے، بیر زمزم سے، مقام ابراہیم سے، جو عقیدت ہے، جو محبت ہے، جو ادب ہے، جو تعظیم ہے، اور پھر ان مناسک کو ادا کرتے ہوئے، ان جو ہے وہ حج کے ارکان کو ادا کرتے ہوئے احتیاط، اللہ کا خوف، قبولیت کے معاملات کا ڈر، پھر یہ ادا کر کے بھی ڈر، یہ پتہ نہیں قبول ہونا ہے کہ نہیں، یہ ڈر کہ نہ جانے ہم قبول کیے جائے کہ رد کر دیے گئے، نہ جانے ہمیں قبول کیا گیا یا وہ رد کر کے پلٹایا گیا۔ یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امیر علیہ سنت کا سفر حج آپ دیکھتے ہوں گے، جانشین امیر علیہ سنت کا سفر حج آپ نے دیکھا ہوگا، پھر ان کے ساتھ ہمارے بڑے پیارے میٹھے نگران شورا حاجی عمران، ان کا سفر آپ نے جو ہے وہ 2 سال دیکھا ہوگا، حاجی عبدالحبیب ہمارے رکن شورا، یہ ان کا سفر آپ دیکھتے ہوں گے۔ یہ عشاق اللہ پاک کے کرم سے، اور پھر اور بھی بہت سارے عاشقان رسول، میں یہ حصر نہیں کر رہا کہ یہی ان کا سفر ہی ایسا ہے، لیکن بہت سارے اور عاشقان رسول بھی ہوں گے، لیکن ہم نے ان کی جو کیفیات یہاں پر دیکھی ہیں، اب زمزم پینے کا منظر، تو جو ہے وہ طواف کا، پھر سعی کا، پھر جو ہے وہ صفا مروہ کے بعد جو ہے وہ یہ حلق کروانے کا، یا حج کی قربانی کرنے کے بعد حلق کروانے کا، ایک ایک چیز میں احتیاط اور احساس اور فکر جن کو اللہ نصیب فرما دے، اور پھر جو ہے وہ ہر چیز میں یہ خیال رکھنا کہ ہم سے ریاکاری نہ ہو جائے، دکھلاوا نہ ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، قبولیت کا جو ہے وہ یہ تڑپ رکھنا، یہ بہت ضروری چیز ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ عشاق میں یہ چیز نمایاں آپ کو نظر آئے گی، اب جتنے بھی واقعات بیان ہو، اس میں عشاق کے حج میں اخلاص، قبولیت کی فکر، یہ چیزیں آپ کو بنیادی نظر آئے گی۔ ایک بہت پیارا واقعہ امیر علیہ سنت نے بیان کیا ہے کہ حضرت فضیل بن ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ میدان عرفات میں حجاج مشغول دعا تھے، میری نظر ایک نوجوان پر پڑی جو سر جھکائے شرمسار کھڑا تھا، میں نے کہا نوجوان تو بھی دعا کر۔ میدان عرفات میں وقوف عرفہ ہوتا ہے، یہ حج کا رکن اعظم ادا ہوتا ہے، وہاں پر لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور مانگتے ہیں، تو حضرت فضیل ابن ایاز کہتے ہیں کہ میں نے کہا نوجوان تو بھی دعا مانگ، تو کیوں شرمسار کھڑا ہے؟ وہ بولا مجھے تو اس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہ جو وقت مجھے ملا تھا شاید وہ جاتا رہا، اب میں کس منہ سے دعا کروں؟ میں نے کہا تو بھی دعا کر تاکہ اللہ پاک تجھے بھی ان دعا مانگنے والوں کی برکت سے کامیاب فرمائے۔ حضرت سیدنا فضیل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس نوجوان نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی کہ ایک دم اس پر رکت طاری ہو گئی اور ایک چیخ اس کے منہ سے نکلی
تڑپ کر گرا اور اس کی روح کفن سے عنصری سے پرواز کر گئی۔ ایسے بھی عشاق گزرے ہیں حج کے لیے جو گئے، اے مانگو اپنے رب سے ہاتھ اٹھائے، چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے مینا شریف میں ایک نوجوان کو آرام سے بیٹھا دیکھا جبکہ لوگ قربانیوں میں مشغول تھے۔ رمی جمرات کے بعد مینا میں قربانیاں کی جاتی ہیں۔ اتنے میں وہ پکارا، اے میرے پیارے اللہ، تیرے سارے بندے قربانیوں میں مشغول ہیں، میں بھی تیری بارگاہ میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں، میرے مالک مجھے قبول فرما۔ لوگ جانور قربان کر رہے ہیں اور یہ ایک ایسا عاشق حاجی تھا، یہ کہہ رہا ہے مالک لوگ اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، میں بھی تیری بارگاہ میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ پھر یہ کہا کہ مالک مجھے قبول فرما، یہ کہہ کر اپنی انگلی اپنے گلے پر پھیری اور تڑپ کر گرا، اور حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ جان دے چکا تھا۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عشاق کا حج آپ نے پڑھا، سنا، دیکھا، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات امیر علیہ سنت شیخ طریقہ دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب رفیق الحرمین میں بھی بیان کیے ہیں، اور عاشقان رسول کی 130 حکایات اس میں بھی واقعات بیان کیے گئے۔ آپ مزید واقعات پڑھے تاکہ حج کا شوق عشاق کی طرح کا پیدا ہو کہ ہمیں ایسا حج نصیب ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھا گیا حج مبرور کی نشانی، تو آپ نے فرمایا کہ پہلے سے اچھا ہو کے پلٹے، نہیں پہلے سے اچھا ہو کے پلٹے۔ حج کیا اپنی زندگی میں تبدیلی نہ لائے، حج کیا نمازی نہ بن سکے، حج کیا حرام سے نہ بچے، گناہ سے نہ بچے، برائی سے نہ بچے، تو یہ چیزیں غور طلب ہیں۔ لہٰذا حج کرے، اپنے اندر چینجز لائے، اور جو حج پہ جانا چاہتے ہیں وہ ابھی سے اپنے اندر تبدیلی لائیں کہ ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، میں نے مدینہ پاک اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو وہاں میرا کیا حال ہوگا، میں کیا منہ لے کر پیش ہوں گا۔ عشاق کی کیفیات ہمارے سامنے آئی ہیں نا، یہ ڈرتے تھے کہ میں کیا منہ لے کر جاؤں، میں کیسے جاؤں، شرمسار کھڑے، عاجز انکساری کے ساتھ کھڑے۔ تو حج بھی کریں، عمرے بھی کریں، مدینے کی حاضری کے لیے بھی چلیں، اللہ کرے خیر سے پھر دروازے کھلیں، آسانیاں ہوں اور سفر جاری ہوں۔ بس یہ کہ عبادت، تلاوت کا ذوق پیدا کریں تاکہ ہمارے اندر وہ ذوق بڑھے، وہ شوق بڑھے، وہ رکت بڑھے، وہ سوز و گداز بڑھے، عاجزی انکساری بھی پیدا ہو اور اپنے اندر عمل کا جذبہ بھی پیدا ہو۔ ورنہ وہ کیا ایک پنجابی کا کوئی کلام ہے، بابا بلے شاہ کی طرف منسوب ہے، جس کا بھی ہے، جب وہ چوٹ کے لیے بڑے گہرے جملے ہیں کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا تے پج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، چھری نفس تے پھیری نہیں، چھری نہ پھیری نفساں اتے تے دمبے کیتی جاندے ہو، دل دے پاک پوتر حجرے پری پلیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو، دسو تے سی بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ وہ کہیں وہ کہتے ہیں کہ دلوں نماز تو پڑھدا نہیں، جئی نیتی جئی نہ نیتی، گٹے گوڈے مل مل تو نہ، وہ تیرے اندروں گئی نہ پلیتی، دنیا دے دکھلاوے خاطر ایویں پج پج وڑنا ہے مسیتی، بلے شاہ چل ایسی پڑھیے جنہ کدے قضا نہیں کیتی۔ اپنا اندر بھی صاف کرے، باطن بھی ستھرا کرے۔ اللہ پاک پیارے محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہمیں ایسا شوق، ایسا ذوق، ایسی لگن اور ایسی تڑپ والی حاضری عطا کرے، اور دعا ہے اللہ پاک خیر سے پھر یہ سفر نصیب ہوں، پھر یہ سعادت نصیب ہوں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔